قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی معاذ اللہ بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے جو اخبار کی زینت بنی اور ہم نے موبائل یا ٹی وی کے اسکرین پر دیکھ لی اور بس بات ختم ہو گئی۔ قرآن کی بے حرمتی، قرآن کی بے حرمتی، کس قرآن کی بے حرمتی؟ جس قرآن کے بارے میں رب خود کہتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کہ جس دن ایک دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا، اس دن عدالت میری ہوگی، دعویٰ میرا حبیب دائر کرے گا، دعویٰ میرا حبیب دائر کرے گا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وہ قرآن دعویٰ کیا ہوگا کہ اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دشمنان اسلام جو ہیں اس مقدس ترین کتاب کے بے حرمتی پہ اتر آئے ہیں۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک ملک نہیں، ایک ریاست نہیں، وہ حد سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے ایک شہر کے اندر، پھر دوسرے شہر کے اندر، پھر سرکاری سرپرستی کے اندر، پھر پولیس کی نگرانی کے اندر ہمارے اس مقدس کتاب کو جلایا جاتا ہے، ہمارے اس مقدس کتاب کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ اے مسلمانوں سوچو تو صحیح کہ کل قیامت کے دن ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ ادھر قرآن کی بے حرمتی ہو رہی تھی اور ہمارے جسموں کے اندر ذرہ برابر بھی جنبش نہ آئی۔ یاد رکھ لو، یہ قرآن لاوارث نہیں ہے، یہ قرآن لاوارث نہیں ہے، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود اٹھایا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے خود محافظ ہیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ لیکن آج سوچنا یہ ہے کہ ان خبیثوں کو یہ ہمت کیوں کر ہوئی ہے، ان خبیثوں کو یہ ہمت کیوں کر ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمارے قرآن کو جلایا، انہوں نے ہمارے قرآن کی بے حرمتی کی، انہیں یہ ہمت کیوں کر ہوئی؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب پر توجہ ڈالی جائے۔ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے اسباب کی صورت میں تو اللہ رب العزت نے تمام تر اسباب مسلمانوں کو عطا کیے ہیں۔ آپ مادی اسباب کی طرف دیکھیں، آپ مادی اسباب کی طرف دیکھیں، دنیا سے جہاں جہاں سے پیٹرول گیس نکلتی ہے، معدنی ذخائر نکلتے ہیں، زیادہ تر رقبہ مسلمانوں کے پاس۔ آپ آبی وسائل کی طرف دیکھیں، جتنے بڑے بڑے دریا ہیں، وہ دجلہ اور فرات ہے، دیکھو تو صحیح، وہ بر اعظم وہ کیا ہے، بحیرہ عرب ہے، یہ کیا ہے، یہ بحیرہ ہند ہے، یہ کیا ہے، یہ جتنے بڑے بڑے سمندر ہیں زیادہ تر رقبہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ آپ زرعی وسائل دیکھیں، سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس زرخیز زمینیں ہیں۔ آپ عددی وسائل کی طرف دیکھیں، اس وقت کم و بیش اگر 6 ارب انسان ہیں تو ان میں 2 ارب انسان جو ہے وہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں۔ آپ مواصلاتی وسائل کی طرف دیکھیں، دنیا کے بہترین خطے مسلمانوں کے پاس ہیں، دنیا کا بہترین نظام مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کی بہترین طاقتیں مسلمانوں کے پاس ہیں۔ ان مسلمانوں کے پاس ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود
آج قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، آج قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، آج قرآن کی توہین کی جا رہی ہے۔ اور دیکھو تو صحیح، آج ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ ہوا چل پڑی ہے، اداروں کی توہین ہو، پرچے بغاوت کے درج ہو جاتے ہیں، کسی شخصیت کی توہین ہو، پرچے بغاوت کے درج ہو جاتے ہیں، تمہارے کسی لیڈر کی توہین ہو، راتوں رات قانون حرکت میں آ جاتا ہے، تمہارے کسی بڑے کی توہین ہو، راتوں رات قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ او کئی دن گزر گئے، قرآن کی بے حرمتی ہو گئی، قرآن کو جلا دیا گیا، قرآن کو صرف جلایا نہ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کو جلانے کے بعد ٹھوکریں ماری گئی، پاؤں سے روندا گیا۔ کہاں گیا مسلمانوں کا ضمیر؟ کہاں گیا مسلمانوں کا وہ دبدبا؟ کہاں گیا مسلمانوں کا وہ رعب؟ کہاں گئے مسلمانوں کی وہ قوت؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ مرنا نہیں ہے؟ ہاں، یہ اب کیوں کر ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے کہ اس مسلمان نے موت سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان موت سے ڈرتا ہے، آج کا مسلمان موت سے ڈرتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا، سعد بن ابی وقاص اسلام کے بہت بڑے جرنیل، انہوں نے خط لکھا، کس کی طرف؟ رستم جو فارس کا بادشاہ تھا، خط لکھا، اور اس خط کے مندرجات کے اندر جملے کیا تھے؟ او بادشاہ اور سپاہ سالار، ہم تیرے خلاف لڑنے آ رہے ہیں، اور حال یہ تھا مسلمانوں کی عددی قوت کم تھی، کفار کی عددی قوت زیادہ تھی۔ یوں سمجھیں کہ اس وقت کی دنیا کی سپر پاور طاقت سے لڑنے جا رہے تھے، لیکن مسلمانوں کا سپاہ سالار فارس کے بادشاہ کو خط لکھتا ہے، او سپاہ سالار سن، سپاہ سالار سن، تم پارسیوں کو شراب اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ہم مسلمانوں کو موت محبوب ہے۔ تم پارسیوں کو شراب اتنی محبوب نہیں ہے، کیونکہ پارسی شراب سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، شراب سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے لکھا کہ وہ پارسیوں، تمہیں شراب سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی ہم مسلمانوں کو موت سے محبت ہے۔ کیوں؟ الموت تحفۃ المومن، الموت تحفۃ المومن، موت ایمان والے کے لیے تحفہ ہے۔ موت کا پل بندے کو رب کے حبیب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اس کے بعد رب کے حبیب سے ملاقات کرنی ہے، رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اس سارے منظر نامے کو ہم بھلا بیٹھے، قرآن کے پیغام کو بھلا بیٹھے، قرآن کیا کہتا ہے اس کو بھلا بیٹھے، ہم اس دنیا میں آئے کیوں تھے اس کو بھلا بیٹھے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا اس کو بھلا بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج چاروں طرف سے کفر ہم پر حملہ آور ہے، اور ہماری کشتی بیچ مجدار کے پھنسی ہوئی ہے، ہچکولے کھا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ساری قوت آٹا حاصل کرنے میں لگی ہے، چینی حاصل کرنے میں لگی ہے، گیس حاصل کرنے میں لگی ہے، ہم اس کے لیے تو صبح و شام کوشش کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں، قرآن کو کیوں جلایا گیا اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ نے اگر ہم سے پوچھ لیا، مانا کہ ہم ان بدبختوں تک نہیں پہنچ سکتے، مانا کہ ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ان بدبختوں کو جہنم رسید کر سکیں، لیکن ہمارے پاس یہ اختیار تو ہے کہ اس قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے۔ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، قرآن جان کے اندر داخل ہو جائے جان بدل جاتی ہے۔ تم کہتے ہو قرآن یہ کتاب ہے، قرآن وہ ایسی چیز ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا قرآن ایسی چیز ہے جب جان کے اندر داخل ہو جائے، جان کے اندر آ جائے تو جان بدل جاتی ہے، اور جب جان بدل جائے تو پھر جہان بدل جاتا ہے۔ جان بدل جائے تو جہان بدل جاتا ہے۔
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے ہم نے کبھی توجہ نہ کی۔ ہم نے کہا قرآن میرا باپ مر جائے بس اس کے اصالے ثواب کے لیے پڑھ دو، بس کافی ہے۔ دکان کا افتتاح ہونا ہے، قرآن پڑھ لو کافی ہے، پر اس کے بعد ساری زندگی قرآن کے خلاف دکان چلانی ہے۔ سب سے بڑی وجہ آج یہی ہے کہ اس مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، وگرنہ اللہ کی قسم کسی کی جرت نہ ہوتی وہ اس کتاب کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا ہو، جبکہ سارے وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں، بڑی حکومتیں مسلمانوں کے پاس، طاقتیں مسلمانوں کے پاس، دنیاوی اسباب مسلمانوں کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ دشمن ہمارے مقدس ترین کتاب کی بے حرمتی کیے جا رہا ہے۔ اگر اس کے باوجود ابھی بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو اللہ کی قسم وہ وقت دور نہیں جب زمین پھٹے گی اور ہم سارے کے سارے زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ یہ قرآن ہی کا تو پیغام ہے، یہ قرآن ہی کا تو پیغام ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں کہ ایمان والا اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ایمان والا کون ہے؟ آج میں اور آپ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، ایمان والا ہے کون؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ایمان والا، اور ہمیں کلمہ پڑھنے کے الفاظ بھی صحیح نہیں آتے، ہمیں کلمے کی ادائیگی کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آج کسی سے کلمہ سنے چوک چوراہے پر، یہاں میں کسی کو کھڑا کروں نا، مجھے کلمہ سنائے ناراض ہو جائے گا، جی میں اس مسجد میں گیا مولوی صاحب نے مجھے کھڑا کر دیا کلمہ سناؤ۔ حال تو ہمارا یہ ہے، آج کسی سے کلمہ سنے کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمے کا تلفظ ٹھیک ہے؟ کلمے کا تلفظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر کلمے کے بعد قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ جب کلمہ پڑھ لو تم پر کیا کیا چیزیں لازم آتی ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی بس بخشے جائیں گے، رب غفور الرحیم ہے، بخشے جائیں گے، رب غفور الرحیم ہے۔ ہاں پتہ انہیں بھی تھا کہ جن کے جسم کے پرخچے اڑ گئے، روح نکل رہی ہے، جان لبوں پہ ہے، جس میں اطہر آتا ہے نبی کے سامنے، اور اپنا جسم آگے کر کے اپنے رخسار کو نبی کے قدموں سے ملتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے، اب کامیاب ہو گئے۔ جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دیا، قربان کر دیا، انہوں نے تو قربان کر دیا، اور ہم کیا ہے؟ ہم اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ قرآن آج ہم اسے بند کر کے رکھتے ہیں، آج اس قرآن کو ہم نے الماریوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا، آج اس قرآن کو ہم نے عمدہ تاخچوں کے اندر رکھ دیا، غلافوں کے اندر رکھ دیا۔ اور اللہ کے بندو، یہ قرآن تاخچوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن گھر میں داخل ہونے کے لیے آیا تھا، یہ قرآن زندگی میں داخل ہونے کے لیے آیا تھا، یہ قرآن تمہاری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا، یہ قرآن تمہیں تجارت سکھانے کے لیے آیا تھا، یہ قرآن تمہیں سیاست سکھانے کے لیے آیا تھا، یہ قرآن تمہیں زندگی کے معاملات سکھانے کے لیے آیا تھا۔ لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی چاہت کے مطابق سیکھیں گے، قرآن کو بس رمضان تک محدود کر دو، یا رمضان کے بعد کوئی مر جائے گا اس کی کلخانی چیریچنے برسی پہ پڑھ دیں گے، بس قرآن کا حق ادا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان سے محبت نہ کرو، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک آپ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے، ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, ईमान वाला बुज़दिल हो सकता है। फिर पूछा ईमान वाला बखील हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, हो सकता है ईमान वाला बखील भी हो जाए। फिर पूछा ईमान वाला झूठा हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं नहीं, ईमान वाला झूठा नहीं हो सकता, ईमान वाला झूठा नहीं हो सकता। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूलू कौलन सदीदा। ईमान वाला झूठा नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, हमेशा सीधी बात करो। और आज हमारे अंदर झूठ सरायत कर चुका है। हम कहते हैं झूठ ना बोले चीज नहीं बिकती, झूठ ना बोले प्रमोशन नहीं होती, झूठ ना बोले रिश्वत, झूठ ना बोले नौकरी नहीं मिलती, झूठ ना बोले कारोबार नहीं होता, झूठ ना बोले माशरे के अंदर इज्जत नहीं है, झूठ ना बोले। क्या करें फिर? जब हम ये काम करेंगे तो फिर हम ज़वाल का शिकार होंगे, फिर हम ज़वाल का शिकार होंगे। आज झूठ सरायत कर चुका है। आज हमारे अंदर फैसलों की वो कुव्वत नहीं है। आज फैसले किसके लिए? अमीरों के लिए। गरीबों के हक में कौन फैसला करता है? आज फैसला उसके लिए है जिसके पास दौलत है। आज फैसला उसके लिए है जिसके पास इख्तिदार है। आज फैसला उसके लिए है जिसके पास रोब और दबदबा है। जब कुरान के मुनाफी जिंदगी गुजारेंगे तो फिर ऐसा ही होगा मेरे दोस्त, फिर ऐसा ही होगा। फिर मईशत तंग होगी, फिर परेशानियां डेरे डालेंगी, फिर बेसकूनी का दौरा आएगा, फिर सुकून जिंदगियों से खत्म होगा, फिर ऐसा ही होगा।